اقتدار و حکومت کے لیے لڑائی جھگڑا۔ دور جاہلیت میں اقتدار، عہدہ اور منصب حاصل کرنے کے لیے لڑائی جھگڑا عام تھا۔ قبیلوں کی سرداری کے لیے آپس میں قتل و غارت ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ایران سپر پاور تھا۔ ایرانی شاہی فیملی میں اقتدار کے لیے جھگڑے ہوتے رہتے، حتیٰ کہ ایسا بھی ہوتا کہ بادشاہی کی خاطر بیٹا اپنے باپ کو قتل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیتا۔ قرآن و سنت میں یہ تربیت دی گئی کہ اقتدار و حکومت اور عہدے کا لالچ بری چیز ہے، تاہم اگر انسان کسی عہدے کا اہل ہو اور لالچ کے بغیر وہ مل جائے تو نہایت دیانتداری کے ساتھ تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کے تقاضے پورے کرنا لازم ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ ایک حدیث مبارک میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَتَجِدُونَ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ أَشَدَّهُمْ كَرَاهِيَةً لِهَذَا الْأَمْرِ حَتَّى يَقَعَ فِيهِ، یعنی وہ شخص بہترین افراد میں سے ہے جو حکومت سے سخت نفرت کرتا ہو حتیٰ کہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ سیدنا عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لا تسأل الامارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، یعنی دنیاوی مفادات کے لیے حکومت کا مطالبہ نہ کرو، اگر تمہارے مانگنے پر حکومت ملے گی تو تم اس کے سپرد کر دیے جاؤ گے، یعنی تمہاری مدد نہیں کی جائے گی جس کی وجہ سے تم اسے نبھا نہیں پاؤ گے، اور اگر بن مانگے مل گئی تو اللہ تعالیٰ اس پر تمہاری مدد فرمائے گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبہ سمیت کئی مواقع پر اس بات کا اظہار فرمایا کہ مجھے ہرگز حکمرانی کی کوئی خواہش نہیں۔ ایک خطبہ کے الفاظ یوں ہیں، واللہ ما كنت حریصا علی الامارۃ یوما ولا لیلۃ قط ولا كنت فيها راغبا ولا سألتها الله عز وجل في سر ولا علانیۃ وما لي في الإمارة من راحة ولكن قلت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل ولوددت أن أقوى الناس عليها مكان اليوم، یعنی لوگوں خدا کی قسم مجھے زندگی بھر کسی دن یا رات میں حکومت کی خواہش نہیں رہی، اور نہ ہی کبھی میں نے خفیہ یا علانیہ طور پر اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کیا۔ مجھے حکمرانی میں کوئی راحت نہیں، بلکہ مجھے تو اتنی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر اسے پورا کرنا میرے بس میں نہیں۔ میں آج بھی چاہتا ہوں کہ کوئی زیادہ طاقت والا میری جگہ منصب سنبھال لے۔ حکومت کی آرزو کا انجام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی غیب دان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انکم ستحرصون علی الامارۃ وستکون ندامۃ یوم القیامۃ فنعم المرضعۃ وبئست الفاطمۃ، یعنی ان قریب تم حکومت کے لالچی بن جاؤ گے، اور یہ یعنی لالچ کے ساتھ ملنے والی حکومت قیامت کے دن شرمندگی کا باعث ہوگی، یعنی جب اس کی ذمہ داریوں سے متعلق پوچھا جائے گا تو لالچی حکمران جواب نہیں دے پائے گا۔ جب حکومت ملتی ہے تو بہت اچھی لگتی ہے، مگر جب چھوٹتی ہے بہت برا حال ہوتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا، یعنی حکومت قیامت کے دن عذاب و رسوائی اور شرمندگی کا باعث ہوگی، سوائے اس کے جس نے اسے حق کے ساتھ حاصل کیا اور اس کی ذمہ داریاں پوری کی۔ یہ ارشاد نبوی غیب کی خبروں میں سے ہے جس کے ایک ایک حرف کی سچائی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کی ہوس و لالچ پر غور کریں تو تقریباً ہر شخص کسی نہ کسی عہدے کا طلبگار ہے۔ مقامی سطح سے لے کر ملکی اور عالمی سطح تک عہدوں کے لیے مقابلہ بازی جاری ہے، اور ہر جائز و ناجائز طریقے سے کرسی حاصل کرنے کی خواہش نے بے حال کر رکھا ہے۔ نمبر 2، لالچ کے ساتھ ملنے والے عہدے کا انجام یہ بیان فرمایا گیا کہ وہ قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا، کیونکہ لالچی شخص عہدے کے تقاضے پورے نہیں کرتا، وہ اپنے مفادات کی فکر میں ہی مگن رہتا ہے۔ چنانچہ ہم اپنے دور کے عہدے داروں کا حال دیکھ لیں، اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی بجائے اپنی تجوریاں بھرنے کی فکر میں ہیں۔ اقتدار سنبھالنے اور اسے بچانے کی فکر اتنی ہے کہ ملک کی ترقی اور شہریوں کی خیر خواہی کی طرف توجہ کی فرصت ہی نہیں۔ اس کا انجام کیا ہوگا یہ ہر شخص سمجھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بھی ارشاد ہوا کہ اقتدار کے متمنی کو عہدہ ملتا ہے تو موجیں کرتا ہے، مگر اقتدار چھوٹتا ہے تو حالت بہت بری ہوتی ہے۔ اس فرمان کا پورا ظہور تو قیامت کے دن ہوگا جب اعمال کی جزا و سزا کا فیصلہ کیا جائے گا۔ دنیا میں بھی اپنے دور کے حکمرانوں کی حالت ہمارے سامنے ہے۔ کل تک جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے تھے آج نشان عبرت ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ہمارے دل عہدے اور منصب و اقتدار کے لالچ سے پاک ہو جائیں۔